بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، فورتھ ایئر پولیٹیکل سائنس۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے اپنا چیپٹر نمبر 1 پارٹ نمبر 1 برطانوی آئین کی نوعیت پڑھا تھا۔ آج ہم اسی چیپٹر نمبر 1 پارٹ نمبر 1 برطانوی آئین کی نوعیت میں آئین کے ماخذ پڑھیں گے۔ اس میں دستوری رواجات، قانون اور رواجات میں فرق، سیاسی رواجات کی اطاعت کیوں اور ان کی افادیت کے بارے میں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، برطانوی آئین کے ماخذ، سورسز آف برٹش کانسٹیٹیوشن۔ لفظ ماخذ سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی قانون کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا، کیونکہ باقاعدہ آغاز کے حوالے سے ہی کوئی بھی اصول قانونی قوت حاصل کرتا ہے۔ برطانوی آئین ایک غیر تحریری آئین ہے اور یہ ایک لمبے تاریخی عمل کا نتیجہ ہے۔ آئین کسی مخصوص عقیدے یا فلسفے پر مبنی نہیں، بلکہ خود رو پودے کی طرح پھلا پھولا اور فطری طریقے سے پروان چڑھا۔ پروفیسر منرو کے خیال میں برطانوی آئین کئی ایک چارٹرز، حکم ناموں، عدالتی فیصلوں اور رسم و رواج پر مشتمل ہے۔ اس کو کسی ایک مقام یا ذریعہ سے اخذ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے ماخذ کئی ایک ہیں۔ اسی طرح لارڈ برائس کا کہنا ہے، ایسے رسم و رواجات جو یا تو لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ چلے آ رہے ہوں یا ان کو کچھ تحریروں میں قلم بند کر دیا گیا ہو، وکلاء کے دلائل، سیاستدانوں کے افکار، عدالتوں کے فیصلے، حکومت کے اعلانات اور کئی ایک قوانین کا مرکب آئین کہلانے لگا ہے۔ برطانوی آئین چونکہ تحریری حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے اس آئین کے کئی ایک ماخذ ہیں۔ سب سے پہلے تاریخی دستاویزات۔ تاریخی دستاویزات اور دستوری معاہدے آئینی ارتقاء میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاریخی دستاویزات وہ چارٹرز یا قوانین ہیں جو کسی بھی سیاسی تحریک یا آئینی جدوجہد کے نتیجوں میں سمجھوتوں یا معاہدوں کی حیثیت سے وجود میں آئے۔ ایک برطانوی مفکر اوک کے خیال میں دستوری معاہدے بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایسے موقع پر کیے گئے جب اس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ لوگوں نے اس کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا، چنانچہ بادشاہ لوگوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ان معاہدوں سے آمریت اور بادشاہ کے مطلق العنانیت کا خاتمہ ہوا اور جمہوریت کو فروغ حاصل ہوا۔ اس ضمن میں 1215 میں وجود میں آنے والا معاہدہ میگنا کارٹا سب سے اہم ہے اور برطانوی تاریخ میں اسے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ برطانوی آئین میں یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ میگنا کارٹا یعنی جیسے آپ کہہ دیں کہ امریکہ میں اعلان آزادی ہے، ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے، یا دوسری اہم دستاویزات جیسے حقوقی عزاداش یعنی پٹیشن آف رائٹس ہے، اور جس کے تحت بادشاہ کے مالیات سے متعلق اختیارات پر پارلیمنٹ کے احتساب کو قبول کیا گیا۔ اس کے علاوہ تیسری اہم دستاویز حقوق کا منشور 1689 ہے، اور اسی طرح 1688 میں جو بل آف رائٹس آیا اور اس کے ذریعے ایک شاندار انقلاب آیا۔ تو کسی طرح بھی اس منشور کے، یہ بل آف رائٹس کے اثرات جو تھے وہ میگنا کارٹا کی طرح بڑے اہم تھے۔ اس دستاویز کی روح سے پارلیمنٹ کی بالادستی کا اصول تسلیم کیا گیا، بلکہ پہلے سے تسلیم شدہ جو شخصی حقوق تھے اور آزادیوں کے تحفظ جو تھے ان کی بھی توثیق کی گئی۔ ان تمام معاہدوں نے آئینی راہوں کا تعین کیا اور عوامی حاکمیت کے تصور کو اجاگر کیا۔
اس کے علاوہ وراثت سے متعلق قانون دا ایکٹ آف سیٹلمنٹ ہے، پھر دا ایکٹ آف یونین وتھ اسکاٹ لینڈ 1707 ہے، اس کے علاوہ دا گریٹ ریفارمز ایکٹ 1832 ہے، پارلیمنٹ ایکٹ 1911 ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، قانون آزادی ہند دا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ ہے 1947 اور پارلیمنٹ ایکٹ 1949 بہت اہم ہے۔ یہ چارٹرز یا قوانین عام حالات میں وضع نہیں کیے گئے تھے، بلکہ ان میں سے اکثر وقت کے تقاضوں یا مطالبات کو پورا کرنے کے لیے عمل میں لائے گئے تھے۔ پارلیمانی یا دستوری قوانین، یہ وہ دوسرا بڑا ماخذ ہے ان میں وہ قوانین شامل ہیں جنہیں پارلیمنٹ نے وقتاً فوقتاً وضع کیا ہے۔ ان قوانین کا مقصد برطانوی نظام حکومت کو آرگنائز کرنا تھا۔ یہ قوانین برطانوی آئین کا بہت اہم حصہ شمار ہوتے ہیں اور ان قوانین کے تحت بادشاہ کے اختیارات کو محدود کیا گیا، حق رائے دہی میں توسیع کی گئی، انتظامی مشینری کو منظم کیا گیا، دارالامرا کے اختیارات کو محدود کیا گیا اور شہری حقوق کے تحفظ کی بھی ضمانت فراہم کی گئی۔ ان قوانین کے ذریعے ہی پارلیمنٹ کے اختیارات کا تعین، عدالتوں کی تشکیل اور ان کے انتظامی ڈھانچے سے متعلق قوانین کا تعین کیا گیا۔ اس کے علاوہ انتخابات کا طریقہ کار، سرکاری ملازموں کے حقوق و فرائض اور آزادی رائے اور مقامی حکومت خود اختیاری جیسے اہم مسائل کا حل تلاش کیا گیا۔ پارلیمانی قوانین میں وہ تمام قوانین شامل ہیں جو تاج کے اختیارات میں اضافہ یا تخفیف یعنی کمی، شہری حقوق کے تحفظ، انتخابات کے طریقہ کار، مقامی حکومتوں کی تشکیل، عدالتوں کے قیام، سرکاری ملازمین کے اختیارات و فرائض اور دیگر انتظامی امور وغیرہ سے متعلق ہیں۔ برطانوی پارلیمنٹ اب تک 500 سے زائد تاریخی دستاویزات اور پارلیمانی قوانین پاس کر چکی ہے۔ پھر ہے عدالتی فیصلے۔ ماتحت عدالتوں کے لیے ایسے فیصلوں کی پابندی لازمی ہے جو اعلیٰ عدالتوں نے دیے ہوتے ہیں۔ ان کیسز پر جو مختلف قسم کی تشریحات پر مبنی ہیں یا مختلف قسم کے قوانین بنائے جانے پر مبنی ہے۔ یہ فیصلے مختلف آئین، چارٹر یا قوانین کے مفہوم کی ترجمانی اور تشریح کرتے ہیں اور یوں آئین میں اضافہ کرتے ہیں۔ برطانیہ کا بیشتر آئین ججوں کے ہاتھوں تشکیل پایا ہے۔ ملک میں چونکہ کسی تحریری آئین کا وجود نہیں ہے، اس لیے عدالتوں کے سامنے آئینی پہلوؤں سے متعلق پیش کیے جانے والے مقدمات کے بارے میں جج جو مناسب محسوس کریں فیصلہ دے دیتے ہیں اور ان فیصلوں کو نظیر مانا جاتا ہے اور تمام فیصلوں کو قانون کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک جج کے دیے ہوئے فیصلے کو دوسرے جج قانون کی حیثیت دے دیتے ہیں۔ یوں ججوں کے فیصلوں کی وجہ سے قوانین کی تشکیل ہوتی رہتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ برطانیہ میں آئین اور عام قانون کی حیثیت اس اعتبار سے یکساں ہے کہ قانون کو بنانے اور تبدیل کرنے کا طریقہ کار بالکل وہی ہے جو آئین کی تشکیل اور ترمیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یوں عدالتوں کے ایسے فیصلے جو آئینی امور سے متعلق ہوں آئین کا حصہ بن جاتے ہیں۔ عدالتیں پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کے جواز کے بارے میں فیصلہ دینے کی مجاز تو نہیں ہیں، مگر جہاں پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کی تشریح مطلوب ہو یا اس کا مطلب واضح نہ ہو وہاں عدالتوں کو فیصلہ دینے کا اختیار حاصل ہے۔ برطانیہ میں پارلیمنٹ کی برتری کے اصول پر عمل کیا جاتا ہے، اس لیے عدالتیں کسی قانون کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتیں، لہٰذا وہ عدالتی فیصلے آئینی ارتقاء میں نمایاں حیثیت نہیں رکھتے۔ اب تک برطانوی عدلیہ آئینی قوانین سے متعلق 1250 سے زائد مقدمات کے فیصلے دے چکی ہے۔
اب آتے ہیں عام قانون یا رسمی قانون، کامن لا۔ کامن لا عام قانون سے مراد وہ قانونی اصول ہیں جنہیں پارلیمنٹ نے وضع نہیں کیا بلکہ ان کی نشو و نما رواج کی بنا پر ہوئی ہے۔ یہ خود رو اصول ہیں جنہیں ضرورت کے تحت تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ قوانین قدیم رسم و رواج کی عکاسی کرتے ہیں اور ان قوانین کا مقصد حکومت کے مختلف اداروں کی کارکردگی کو آسان اور قابل فہم بنانا تھا۔ یہ اصول اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ نظم و نسق کس طرح سے چلے، مختلف حکومتی اداروں میں تعلق کیسے برقرار رہے، نظام حکومت کیسے صحیح خطوط پر استوار ہو، شہریوں کے متعدد بنیادی حقوق اور تاج برطانیہ کے خصوصی اختیارات کا سرچشمہ اصل میں یہی رسمی قانون ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ اور اس کے ارکان کے اختیارات و مراعات، پولیس کے حقوق و فرائض، حکومت کی زیادتیوں کے خلاف داد رسی کے لیے اقدامات وغیرہ بھی رسمی قوانین میں ہی شامل ہیں۔ رسمی قوانین اگرچہ پارلیمنٹ نے نہیں بنائے، پھر بھی ان قوانین کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کسی قانون ساز ادارے کے وضع کردہ قوانین کی ہوتی ہے۔ عدالتوں نے فیصلہ کرتے وقت ان رواجات کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور انہیں تحریری قانون کی طرح ہی تسلیم اور نافذ کیا ہے۔ موجودہ دور میں پارلیمانی قوانین کی طرح عام قوانین بھی عدالتی فیصلوں کے ذریعے جو ہے وہ اس میں شامل ہوئے ہیں۔ عام قانون کے اصولوں کو ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا گیا، البتہ ان میں سے متعلق رپورٹس، قانونی تبصرے اور عدالتی فیصلے تحریری شکل میں موجود ہیں جن سے عام قانون کی بخوبی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دستوری رواج یا روایات کیا ہیں۔ برطانوی آئین کی تو بنیاد ہی رواجات اور روایات پر ہے۔ یہ کہیں پر نہ تو تحریر میں لائے گئے ہیں اور نہ ہی انہیں عدالتوں کے ذریعے نافذ کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی برطانوی آئین اور سیاسی نظام کا ایک بڑا حصہ انہی دستوری رواجات پر مبنی ہے اور ہر ادارے کی یہ اخلاقی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ وہ ان روایات کا احترام کرے۔ مثلاً یہ کہیں تحریر نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا سال میں کم از کم ایک بار اجلاس ہوگا، کابینہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی، بادشاہ وزراء کے مشورے پر عمل کرے گا، پارلیمنٹ کا اعتماد حاصل نہ رہنے کی صورت میں کابینہ کو استعفیٰ دینا ہوگا۔ مگر یہ روایات اتنی پختہ ہو گئی ہیں کہ ان سے کسی طور بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی روایات کو وہی درجہ حاصل ہے جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو حاصل ہے۔ نظام حکومت کو چلانے کے لیے ان روایات کی حیثیت بہت زیادہ اہم ہے۔ برطانوی آئین کا ایک عام ماخذ جو ہے وہ بہت ساری بکس اور کتابیں، جریدے جو قانون اور دستور کے ماہرین نے لکھے ہیں۔ ان ماہرین نے برطانوی آئین پر تبصرہ کرتے ہوئے بہت سے آئینی مسائل کو سلجھایا ہے اور آئین کے غیر واضح حصوں کو واضح اور مکمل کیا ہے۔ ان تحریروں نے آئین کے مختلف حصوں میں اس کمی کو بھی پورا کیا ہے کہ جہاں سے انہیں کسی بھی قانون کے حوالے سے اگر تحریر میں کہیں سے رہنمائی نہیں ملتی۔ پارلیمنٹ کو قانون بنانے میں ان تحریروں سے بہت مدد ملتی ہے۔ برطانوی عدالتیں ان قانون دانوں کی تحریروں کو بہت اہمیت دیتی ہیں۔ وکلاء کی ان تحریروں کو وہ اپنے دلائل کے ہمراہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ انتظامی قانون سازی سے مراد انتظامیہ کا قانون کی تشریح سے متعلق اختیار ہے۔ آئین میں شامل پارلیمنٹ ایکٹ تحریری شکل میں موجود ہے، لیکن اس کی عبارت بہت مختصر ہوتی ہے۔ ایکٹ منظور ہو جاتا ہے تو اسے نافذ کرنے کے لیے انتظامی شعبے میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہاں پر اس ایکٹ کی توضیح و تشریح کی جاتی ہے، اور اس طرح
منتظم یعنی انتظام چلانے کے جو ذمہ دار افراد جو وضاحتیں کرتے ہیں ان سے آئین اور قانون کی تشکیل میں مدد ملتی ہے۔ یوں وزیر اعظم اور وزراء کی طرف سے جاری کردہ احکامات بھی آئینی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اب تاج کے اختیارات کیا ہیں؟ اگرچہ آج کل بادشاہ جو ہیں وہ برائے نام حیثیت کے مالک ہیں، لیکن ایک دور میں وہ مطلق العنان حیثیت رکھتا تھا، اور چونکہ برطانیہ میں تو ابھی تک بادشاہت موجود ہے لیکن برائے نام ہے۔ جمہوری عمل کے دوران اس کے بیشتر اختیارات معاہدوں، دستوری قوانین، عدالتی فیصلوں، رسمی قوانین اور رواجات کے زیر اثر پارلیمنٹ، کابینہ اور عدالتوں کو منتقل ہوتے چلے گئے۔ انتقال اقتدار کے اس عمل میں حالات و واقعات کے دخل کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی مرضی کا بھی دخل حاصل ہے۔ بادشاہ نے کچھ اقدامات تو مجبور ہو کر کیے، مگر کچھ دور اندیشی کا بھی نتیجہ تھے۔ بادشاہ کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ آئین کا لازمی حصہ سمجھے جاتے ہیں۔ مثلاً ہر حکم نامے کے لیے بادشاہ کی منظوری لازمی ہے۔ میگنا کارٹا عرضداشت حقوق اور مسودہ حقوق کی روح سے بادشاہ کو مراعات دی گئیں اور بادشاہ کے وجود کو تسلیم کیا گیا۔ پھر 1407 میں ہنری چہارم نے فرمان جاری کیا کہ مطالبات زر پہلے ایوان زیری میں پیش کیے جائیں، جس سے دارالعوام کی دارالامراء پر برتری قائم ہوئی۔ بادشاہ ولیم سوم نے ایک پارٹی سے وزراء لے کر پارٹی گورنمنٹ کے اصول کو تسلیم کیا، لیکن حکومت سازی کی دعوت دینے کا اختیار آج بھی بادشاہ کے پاس ہے۔ 1707 میں بادشاہ نے رضاکارانہ طور پر پارلیمنٹ کے منظور کیے ہوئے قوانین کو ویٹو کرنا ترک کر دیا۔ تمام کاروبار مملکت بادشاہ کے نام پر چلائے جاتے ہیں۔ تمام اعزازات اور انعامات تاج کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ بادشاہ کو سربراہ ریاست کا درجہ حاصل ہے۔ بادشاہ ہر غلطی سے مبرہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ قانون سے بالا تر ہے اور اسے کسی بھی عدالت میں طلب نہیں کیا جا سکتا۔ اب دستوری رواجات یا روایات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ رواج کے مقابلے میں قانون کا بالعموم زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ قوانین ریاست کے اقتدار کا مظہر ہوتے ہیں، اس لیے ہر شخص پر ان کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس رواج کی پابندی کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے کی جاتی ہے اور لوگ ان کا احترام صرف اسی مقصد کی تکمیل کی خاطر کرتے ہیں۔ قوانین کے مفہوم کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہوتا، کوئی شبہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تحریری شکل میں ہونے کی وجہ سے واضح ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس دستوری روایات کی تو کوئی باقاعدہ تدوین ہی نہیں کی جاتی، اس لیے ان کے مختلف مطالب بھی اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ روایات کو صرف آئینی اخلاقیات کا نام دیا جا سکتا ہے۔ پھر قوانین کو عدالتوں کی طرف سے تسلیم کیا جاتا ہے اور ان کی خلاف ورزی جرم تصور کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس روایات کو عدالتیں تسلیم نہیں کرتی، لہٰذا ان کی خلاف ورزی پر سزا بھی نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اپنی اطاعت کے نفاذ کے اعتبار سے قانون کی اہمیت زیادہ ہے۔ قانون کے نفاذ کے لیے شہریوں پر سختی کی جا سکتی ہے، لیکن رواجات کی پابندی زبردستی نہیں کروائی جا سکتی۔ پھر قوانین کی تدوین کسی خاص وقت یعنی شعوری طور پر کی جاتی ہے۔ ان کی نشو و نما نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی جگہ ایک ہی حالت میں قائم رہتے ہیں۔ قانون میں اگر کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ حسب ضرورت پرانے قانون کو ختم کر دیتی ہے اور نیا قانون اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ اس کے برعکس آئینی روایات بدلتی رہتی ہیں اور ان کا بتدریج ارتقاء ہوتا رہتا ہے، اور یہ ارتقاء جو ہے وہ اکثر نظر سے اوجھل ہوتا ہے۔ قانون مجلس قانون ساز وضع کرتی ہے، لیکن رواج متواتر عمل اور نظیر کی تخلیق ہوتا ہے۔ بعض دستوری روایات آئینی اصولوں کی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں اور عملی طور پر کوئی ان کو نظر انداز کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اگرچہ قانونی طور پر پارلیمنٹ اقتدار اعلیٰ کی مالک ہوتی ہے،
رواج اگرچہ خود قانون نہیں ہوتا لیکن قانون کی بنیاد بن سکتا ہے، یعنی اکثر قوانین رواجی عمل کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ قانون کے تحت کسی بھی رواج کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس رواج کسی قانون کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، رائے عامہ کسی غیر پسندیدہ قانون کی تنسیخ کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ قانون کے پس پشت حکومت اور انتظامیہ کی طاقت ہوتی ہے، جبکہ روایات عوامی منگوں کے مطابق ابھرتی اور نافذ ہو جاتی ہیں۔ روایات غیر تحریری شکل میں ہوتی ہیں، انہیں ضابطۂ تحریر میں نہیں لایا جاتا ہے بلکہ قانون کو باقاعدہ تحریری صورت میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ قانون میں تبدیلی یا باقاعدہ ایک طریقہ کار کے تحت عمل میں آتی ہے، جبکہ روایات کو بدلنے کے لیے کسی کارروائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کسی روایت کی افادیت باقی نہ رہے تو وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے قانون اور رواجات میں فرق۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ دستوری روایات کون سی ہیں۔ نمبر 1 ہے کابینہ دارالعوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ دارالعوام کا اعتماد حاصل نہ رہنے کی صورت میں کابینہ مستعفی ہو جاتی ہے، ورنہ دارالعوام کو توڑ کر نئے انتخابات کروائے جاتے ہیں۔ اگر پارلیمنٹ کابینہ کے کسی مسودہ قانون کو نامنظور کر دے تو کابینہ کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے۔ کابینہ کے فیصلے باقاعدہ اعلان سے پہلے صیغہ راز میں رکھے جاتے ہیں۔ کابینہ اجتماعی طور پر ہر وزیر کی کارکردگی کے لیے ذمہ دار ہوتی ہے۔ کابینہ کے ارکان فیصلہ کرنے سے قبل دوران بحث اختلاف کر سکتے ہیں، مگر فیصلہ کرنے کے بعد کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اختلاف کرے۔ اگر فیصلہ کرنے کے بعد بھی اس کے فیصلے سے اتفاق نہ کرے تو اسے مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ کابینہ کا سربراہ وزیر اعظم کہلاتا ہے۔ وزیر اعظم کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ کابینہ عام وزراء کی بجائے سینئر وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ پالیسی تیار کرتے وقت تمام وزراء کی بجائے صرف کابینہ کے اراکین ہی لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ کابینہ کا تعلق دارالعوام میں اکثریتی جماعت سے ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا استعفیٰ وزارت کے تمام ارکان کا استعفیٰ تصور ہوتا ہے۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے اجلاس کا پروگرام مرتب کرنے سے پہلے قائد حزب اختلاف سے مشورہ کرتا ہے۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ اور بادشاہ میں رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب ایک وزیر اعظم اپنے عہدے سے سبکدوش ہوتا ہے تو وہ بادشاہ کو اپنے جانشین کا نام تجویز کر دیتا ہے۔ پارلیمنٹ کی میعاد ختم ہونے سے پہلے وزیر اعظم بادشاہ کو پارلیمنٹ برخاست کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے اور بادشاہ اس مشورے کو بالکل بھی رد نہیں کرتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی رواجات کی اطاعت کی کیوں جاتی ہے؟ دستوری رواجات کو اصل میں برطانیہ کے آئینی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کی خلاف ورزی کی صورت میں دستوری نظام میں مختلف پیچیدگیاں پیدا ہو جانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ برطانوی معاشرہ اپنی روایتی قدامت پسندی کے باعث ان کی اطاعت پر مجبور ہے۔ 1945 میں جب لیبر حکومت برسر اقتدار آئی تو بلا شبہ اس سے عوام کی زبردست تائید و نصرت حاصل تھی اور عملی طور پر اتنے وسیع اختیارات حاصل تھے کہ وہ بآسانی قدیم رواجات کو بدل سکتی تھی۔ لیکن مخصوص نظریات کے حامل ہونے کے باوجود لیبر حکومت نے بھی رواجات کو توڑنے کی جرأت نہیں کی۔ بقول لاول کے کہ دستوری روایات کا احترام اس لیے کیا جاتا ہے کہ انہیں مقدس اصولوں کی حیثیت حاصل ہے۔ نظام حکومت میں رواجات کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ مثلاً ایسی حکومت کو مستعفی ہونا پڑتا ہے جو ایوان میں اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے، ورنہ ایسی کابینہ کے اقتدار کے چمٹے رہنے سے پورے پارلیمانی نظام کے متزلزل ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، کیونکہ تو بھی پارلیمانی نظام کا بنیادی ڈھانچہ ہی دستوری رواجات پر استوار کیا گیا ہے۔ اور بعض حالات میں کسی دستوری روایت کی خلاف ورزی براہ راست قانون سے ٹکرانے کا باعث بن سکتی ہے۔ مثلاً اگر اس روایت کو توڑ دیا جائے جس کے مطابق پارلیمنٹ کا سال میں 1 مرتبہ اجلاس منعقد ہونا ضروری ہے، تو ایسی صورت میں تو بجٹ ہی پاس نہیں ہو سکے گا، جس کے باعث نہ ہی آرمی ایکٹ پاس ہوگا اور نہ ہی کاروباری حکومت چلانے کے لیے اخراجات کی قانونی منظوری حاصل ہو سکے گی۔
نتیجتاً نہ صرف دفاعی افواج کی تنظیم غیر قانونی ہو جائے گی بلکہ نظامی حکومت میں بھی زبردست خلا پیدا ہو جائے گا۔ نیز پارلیمنٹ کی منظوری حاصل نہ ہونے کے باعث حکومت عوام سے ٹیکس بھی وصول نہ کر سکے گی۔ دستور میں بعض واضح مقاصد کی نشاندہی کی گئی ہے جن کے حصول کے لیے روایات کا احترام لازم ہو جاتا ہے، تاہم روایات پر اس وقت تک عمل درآمد ضروری ہوتا ہے جبکہ ان مقاصد کے حصول کے لیے ان کی اہمیت واضح ہو، لیکن جب ان مقاصد میں ہی بنیادی تبدیلی واقع ہو جائے تو متعلقہ رواج کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ قانون کے سلسلے میں بھی یہی اصول بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی رواج کو ترک کر دینے کا طریقہ کار بڑا غیر واضح ہوتا ہے جبکہ قانون میں واضح ہوتا ہے۔ سیاسی رواجات کی افادیت، اس کا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دستوری رواجات نے دستوری قانون کے نفاذ میں بڑا مثبت کردار ادا کیا ہے۔ رواجات نے تو دستوری تصورات کو بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں سے ہم آہنگ رکھا۔ ڈاکٹر جیننگز کے نزدیک روایات قوانین کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہیں جو جسم میں گوشت کو ہڈیوں کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ دستور میں باقاعدہ ترامیم کے ذریعے بنیادی انقلابی تبدیلیاں لانے کی بجائے انگریز نے رواجات کے ذریعے اپنے اداروں کو بتدریج وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیا۔ مثلاً تاجدار کا پارلیمنٹ کے منظور کیے ہوئے مسودات پر تنسیق استعمال نہ کرنا ایسا رواج ہے جو جمہوری دور کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے رائج ہوا۔ اسی طرح دستوری تبدیلیاں بحسن و خوبی پرسکون ماحول میں واقع ہوتی رہیں اور کسی بھی وقت دستوری اصولوں میں مکمل طور پر بنیادی تبدیلی کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مثلاً جنوبی افریقی یونین سے 1916 کے درمیانی عرصے میں جنرل سمٹس کو جنگی کابینہ میں شامل کر لیا گیا، حالانکہ وہ پارلیمنٹ کا رکن نہ تھا، لیکن قومی نقطہ نظر سے کابینہ سے متعلق ایک اہم رواج کو نظر انداز کر دینا ضروری ہو گیا تھا۔ اس صورت میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی بلکہ محض ایک روایت کو نظر انداز کیا گیا۔ اسی طرح کسی قانون میں ترمیم کیے بغیر ہی وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کر لیا گیا۔ ایسی آئینی روایات جو عاملہ اور مقننہ کے مابین تعلقات کی وضاحت کرتی ہیں، حکومت کے مختلف شعبوں میں ہم آہنگی برقرار رکھنے کا باعث ہیں۔ وہ روایات جو برطانیہ کے نو آبادیات سے تعلقات کو منضبط کرتی ہیں، ان کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ نو آبادیات کو آزادی مل جانے پر بھی ان رواجات کے باعث وہ دولت مشترکہ کی رکن ہیں۔ دستوری قانون کو بہرحال مختلف سیاسی ادارے نافذ کرتے ہیں اور اس مقصد کی خاطر ان سب اداروں میں اشتراک و تعاون کا پایا جانا ضروری ہے، جبکہ قومی سطح پر دستوری روایات اس تفاوت و یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے مقدس ضابطے اور اصول فراہم کرتی ہے۔